لیکن دنیا رافضیت کے کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے، یزید جیسا کیسا بھی تھا کافر مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ تو یزید کو بمقابلہ حسین پیش کرنا بھی ظلم ہے، اور یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ کہ اگر اعتراض ہو ہی گیا ہے تو اب جواب منبر سے دیا جائے، اگر بات یزید کو چھپانے پہ ہوئی ہے پھر کھل کے حسین کی وکالت کی جائے، اگر آج یزید کے حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے۔ لہٰذا یہ جم غفیر ہے، میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں، حسین کا ذاکر بن کے نہیں، حسین کا ایک ادنا سا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے آج ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے سے نہ کرو، اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو۔ پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک کے کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں، کوئی چوراہے کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ تو صرف ایک کام کر، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ بسم اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ۔ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع، انتہا اب ہم کریں گے۔ اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی، کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن، چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا؟ پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو بتا یزید کا شجرہ۔ حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین نمازی تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا، اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ بادشاہ حسین عزت عطا بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔
बात शुरू की है तूने, जवाब हम देंगे। तेरे सारे मुफ्ती हैं, हमारे सारे कीमती हैं। और अगर आपके दिलों में वाकई इमाम हुसैन की मोहब्बत है, आप खामोश नहीं बैठेंगे। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सीपा, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सीपा, अमाने से बेजब हुसैन का सर बोलता, अमाने से बेजब हुसैन का सर बोलता रहा। आओ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारों, आज जरा अब गुफ्तगू को बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसलिए कि आओ मुसलमानों, आपकी तमन्ना है इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैले, मेरी तमन्ना इस्लाम फैले, एक शायर का ख्याल इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाए, एक मुकर्रिर की तकरीर इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच जाए, अवामुन नास का ख्याल इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच जाए। लेकिन ऐ इस्लाम के बेटों, इस इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, इस इस्लाम को दुनिया में फैलाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आओ मुसलमानों जरा सुनिएगा। अगर वाकई चाहते हो इस्लाम दुनिया में फैले, तो नबी की जिंदगी को अपना लो, मुस्तफा की जिंदगी पर अमल करना शुरू कर दो और ये अंदाज हो, अगर तुम चलो तो दुनिया देख करके कहे हम किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम चल रहा है। अगर तू खाए तो इस तरीके से कि तेरी जिंदगी बताए नबी का गुलाम है, अगर तू बोले तो दुनिया कहे मुस्तफा का गुलाम है। और जब तेरी जिंदगी इस अंदाज में गुजरेगी और जब तुझको पूरी दुनिया देखेगी, तो पूरी दुनिया पुकारेगी, अम्मा जब हिंदुस्तान के इस गुलाम का आलम ये है, तो मदीने के ताजदार का आलम का होगा। आप कैरेक्टर को सुधारिएगा। जब दुनिया तुमको देखेगी तो खुद कहेगी कि वाकई जब उनके गदा पर देती में शाहानी मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के करीब सुनिएगा फिर कितनी है मेरे सरकार की सारी जिंदगी, 63 साल 63 इयर्स मेरे सरकार की जिंदगी। लेकिन